ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام ہانیہ ہے۔ میری عمر 27 سال ہے۔ میری پیدائش کراچی کے ایک علاقے میں ہوئی اور میرا سارا بچپن اسی علاقے میں گزرا تھا۔ میں کافی خوبصورت تھی۔ میری ساری خوبصورتی مجھے امی سے حاصل ہو گئی تھی۔ میری امی کافی خوبصورت تھیں اور ان کے نئے نقش کافی اچھے تھے، اور اچھے نئے نقش ہی اس زمانے میں خوبصورتی کی علامت ہوتے تھے۔ اس لیے جس کے نئے نقش اچھے ہوتے تھے اسے ہی خوش قسمت سمجھا جاتا تھا۔ امی کی اپنے سارے خاندان میں ہی چرچے تھے، اور اس وجہ سے ان کے لیے رشتے کافی چھوٹی عمر میں ہی آنے لگے تھے۔ ان کی منگنی ان کے کزن سے ہو گئی، لیکن کچھ وجہ سے وہ منگنی ٹوٹ گئی تھی۔ اس زمانے میں جس کی منگنی ٹوٹ جاتی تھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور عجیب باتیں بنانا شروع کر دیتے تھے کہ اس میں یقیناً ایسی کوئی خامی ہے، تبھی اس کی منگنی ٹوٹی ہے۔ لوگوں کی باتیں اس طرح کی ہوتی تھیں، پر امی نے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیا تھا اور ایک مضبوط لڑکی بن گئی تھی۔ اب وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کی شادی خاندان میں ہو۔ اس وجہ سے جو بھی ترس کھا کر رشتہ دیتا تھا تو نانی انہیں سیدھا جواب دے دیتی تھی کہ اب ہم نے اپنی بیٹی کی شادی خاندان سے باہر کرنی ہے۔ اور کچھ ہے ابو کا تعلق بھی کراچی سے تھا، اور امی ابو کی پہلی ملاقات ایک دکان میں ہوئی تھی۔ امی کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا اور چور نے امی کے ہاتھ سے تھیلا لیا تھا جس میں امی کے کافی پیسے تھے۔ امی نے شور مچانا شروع کر دیا تھا جب ہی ابو کی انٹری امی کی زندگی میں ایک ہیرو کی طرح ہوئی تھی۔ ابو ایک پولیس آفیسر تھے، اس وجہ سے ان کی ایک اپنی دہشت تھی اور ہر کوئی ان کے نام سے خوف کھاتا تھا۔ اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ انہوں نے اس وقت بھی پولیس کی وردی پہنی ہوئی تھی، اور وہ چور ڈر کر بھاگ گیا تھا۔ امی کا بیگ ہی اس نے واپس کر دیا تھا، پر امی ڈر چکی تھیں۔ وہ ابو سے کافی چھوٹی تھیں، اسی وجہ سے ابو نے ان سے کہا کہ پولیس ہونے کے ناطے ان کا فرض ہے کہ انہیں صحیح سلامت واپس گھر پہنچائے۔ اس وجہ سے امی ان کے ساتھ گھر جانے پر کچھ ہی دیر بعد راضی ہو گئیں، اور اس طرح ابو امی کی کہانی کا آغاز ہو گیا تھا۔ نانوں نے ابو کا کافی شکریہ ادا کیا تھا۔ ابو کا آنا جانا اب شروع ہو گیا تھا۔ نانوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنا داماد کس سے بنائیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد ابو امی کا رشتہ بھی پکا ہو گیا۔ سب یہی کہتے تھے کہ ابو امی کی پسند کی شادی تھی، کیونکہ ابو امی کو پسند کرتے تھے، لیکن شادی کے بعد حالات بدلنے لگے تھے۔ بات پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ابو غصے کے کافی تیز تھے۔ وہ ذرا سی بات پر امی پر شک کرنے لگ جاتے تھے، اور اگر ان کے کام پر کوئی سیریس کیس چل رہا ہوتا تھا تو اس کا سارا غصہ امی پر نکال دیتے تھے۔ امی کو اب کبھی کبھی یہ لگتا تھا کہ ان کی سب سے بڑی دشمن ان کی خوبصورتی ہے۔ کچھ سال بعد ہی میری پیدائش ہوئی تھی۔ امی ابھی بھی مجھے میری پیدائش کے بعد کے قصے بھی سناتی ہیں۔ ابو کا مجھ سے بہت لگاؤ تھا، اور میرے آنے پر ابو نے اپنے غصے پر کافی کنٹرول کیا تھا۔ ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ میرے سامنے وہ ایسا کچھ نہ کر دیں جس کا اثر مجھ پر بھی پڑ سکے۔ اس وجہ سے اب وہ خود کو قابو میں کرتے تھے اور میرے ساتھ کافی کھیلتے تھے۔ امی کو یہ دیکھ کر سکون ملتا تھا۔ اس طرح گھر میں پرسکون فضا قائم ہو گئی تھی، اور امی مجھے اس چیز کا سارا کریڈٹ دیتی تھی۔ میں نے جیسے جیسے ہوش سنبھالنا شروع کیا تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے ابو کی یہ جاب کافی مشکل ہے، اور اس وجہ سے وہ ہم پر دھیان نہیں دیتے تھے، اور مجھے اس چیز کا شکوہ رہتا تھا۔ میں 10 سال کی ہونے والی تھی، اور میری ساری سالگرہ پر ابو گھر پر نہیں آتے تھے، اور اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے ہمیشہ لیٹ ہو جاتے تھے۔ میں ہر سالگرہ پر ابو سے وعدہ لیتی تھی، پر وہ وعدہ کر کے بھی لیٹ ہوتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ وعدہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں ایک بچی تھی، لیکن مجھے یہ بات بہت دکھ دیتی تھی۔ میں جب بھی اسکول جاتی تھی تو سبھی اپنی سالگرہ کے قصے سناتے تھے، پر میرے پاس سنانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ کہنے کو یہ بات بڑی ہوتی تھی کہ میرے ابو پولیس آفیسر ہیں۔ 10 سال ایسے ہی گزرتے رہے، اور ابو کو لے کر میرے شکوے مزید بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ میں ان سے کوئی بات بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی تو ان سے اور بھی دور ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ بڑے ہو کر میری الگ روٹین بن گئی تھی۔ میں رات کو جلدی سو جاتی تھی کیونکہ مجھے اسکول جانا ہوتا تھا، پر چھوٹے ہوتے تھے جاگتی تھی۔ امی مجھے ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ ابو یہ جاب اور ڈیوٹی ہمارے لیے ہی کر رہے ہیں، اس لیے ہر معاملے میں ہی انہیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ پر میں نے اپنا الگ ایک خول بنا لیا تھا جس سے باہر آنے کے در پر نہیں تھی۔ اچانک ہی ایک دن ابو ایک مشن کے لیے دوسرے شہر جانے کی تیاری کرنے لگے تھے۔ وہ مشن کافی سخت تھا، اور ہیڈ کوارٹر سے یہی آرڈر آیا تھا کہ اس بار ابو ہی اس مشن کی نگرانی کریں گے۔ میں نے یہ خبر سنی تو میں ابو کو کہنے لگی کہ وہ نہ جائیں، کیونکہ یہ مشن بہت خطرناک تھا، پر ہر بار کی طرح اس بار بھی وہی ہوا۔ ابو نے اپنی مرضی کی تھی اور میری ایک نہیں مانی تھی۔ وہ 1 ہفتے کا مشن تھا۔ 1 ہفتہ 1 سال کے برابر لگ رہا تھا۔ ہم دونوں اب گھر میں اکیلی ہوتی تھیں۔ میں روز ہی انتظار کرتی تھی۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، پر ابو واپس نہیں آئے تھے۔ امی اور میرا برا حال ہو گیا تھا۔
ہم لوگوں نے پولیس آفس جا کر پتہ لگوایا کہ آخر کیا ماجرا ہے جو ابو ابھی تک نہیں آئے، لیکن وہ لوگ آگے سے اتنی عجیب خبریں دے رہے تھے کہ ان پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ان سب کا کہنا تھا کہ اس مشن کو سر انجام دیتے ہوئے ابو نے اپنی جان گنوا دی ہے، اور یہ خبر بالکل ہی غیر یقینی لگ رہی تھی۔ اس پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں یہ ماننے سے انکار کر رہی تھی، امی کا بھی یہی حال تھا، پر قدرت کو یہی منظور تھا، کیونکہ کچھ ہی دن کے بعد ابو کی میت ہمارے گھر آ گئی تھی۔ گھر پر عجیب سوگوار ماحول چھا گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ دن بہت اذیت ناک تھے۔ مجھے ابو کے ساتھ وہ وقت یاد آنے لگا۔ مجھے میری ناشکری بھی یاد آنے لگی تھی کہ قدرت نے مجھے کیا آئینہ دکھایا ہے اور ناشکری کی اتنی بڑی سزا مل گئی ہے۔ میں کم عمری میں ہی اس صدمے میں چلی گئی تھی۔ امی کا یہی حال ہوتا، پر میرے ماموں نے انہیں سمجھایا تھا کہ اگر وہ ایسا حلیہ رکھیں گی تو میرا کیا حال ہوگا، اس لیے امی کو بھی سنبھلنا پڑا تھا، پر میں ابھی تک اسی حالت میں ہوتی تھی۔ چند ماہ ایسے ہی گزر گئے، میری حالت میں سدھار نہیں آ رہا تھا۔ میرے ماموں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم ان کے گھر چلے جائیں، پر امی اور میں نے انکار کر دیا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ جس گھر میں ابو کی یادیں ہیں ہم اس گھر کو چھوڑ دیں۔ اس لیے ماموں بھی پیچھے ہٹ گئے۔ ہم ماں بیٹی اب اس گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے۔ میری عمر اتنی بڑی نہیں ہوئی تھی، میرا اب کھانے پینے پر دھیان نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے دن بدن میں کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کمزوری کی وجہ سے امی کو کافی پریشانی ہوتی۔ وہ مجھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے بھی لے کر گئی۔ وہ ڈاکٹر ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، اور اس ڈاکٹر نے میرا علاج کیا تو کافی پریشان ہو گئی، جبکہ مجھے بچہ سمجھ کر اس نے باہر بھیج دیا تھا۔ امی کو اس نے کچھ بتایا تھا اور امی پریشانی کی حالت میں باہر آ گئی تھی۔ میں نے امی کو پریشان دیکھا تو ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے، تو امی کہتی کچھ نہیں، معمولی سی طبیعت خراب ہے اور علاج سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے بھی بات مان لی تھی، پر اگر مجھے معمولی سی کمزوری تھی تو امی اتنی زیادہ کیوں پریشان تھی؟ مجھے یہ بات کھائے جا رہی تھی۔ میں اب اتنی بھی بچی نہیں تھی، اور ڈاکٹر ہماری گلی کے اندر رہتی تھی، اور امی مجھے چیک کروانے ہر بار گلی سے گزر کر جاتی تھی، جس پر لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے۔ کہتے کہ شوہر کو مرے ہوئے چند سال ہی ہوئے ہیں اور اس عورت نے عیش کرنا شروع کر دی ہے، پر امی انہیں جواب نہیں دیتی تھی اور خاموشی سے گزر جاتی تھی۔ مجھے کافی عجیب بھی لگتا تھا، لیکن فی الحال مجھے یہ بات جاننی تھی کہ کیا مجھے کمزوری ہی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے میں نے ایک دوائی اپنے ساتھ لی اور امی کے موبائل میں اس دوائی کا نام درج کیا۔ نیچے بہت ہی عجیب بیماری کا نام آیا تھا۔ اس عمر میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بیماری کیا ہے، لیکن میں نے اس نام کو دوبارہ سے گوگل پر لکھا اور سرچ کیا۔ اچانک ہی سامنے ایسی بیماری آئی کہ مجھے شوق لگ گیا۔ میں اس عمر میں جان گئی تھی کہ میں بانجھپن کیا ہوتا ہے، اور کافی شوق لگا تھا۔ میں نے اس بارے میں مزید سرچ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا اور میں سمجھ گئی تھی کہ میرا فیوچر کیا ہو سکتا ہے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ امی کیوں پریشان رہتی ہیں اور مجھ سے وہ یہ بات کیوں چھپا رہی ہیں، پر میں نے سوچ لیا تھا کہ امی کو ابھی کچھ نہیں بتاؤں گی۔ امی میرا علاج کروانا چاہتی تھی، یہ بیماری کسی نہ کسی طریقے سے حل ہو جائے، پر میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بیماری کا ڈاکٹری کوئی علاج نہیں۔ امی ہر ماہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی تھیں، اور ہر ماہ ہی وہ پہلے سے زیادہ پر امید ہوتی تھی، جیسے انہیں پورا یقین ہو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ایک دفعہ میں نے امی سے پوچھ لیا تھا کہ اگر میری یہ کمزوری کبھی نہ ٹھیک ہوئی تو کیا ہوگا۔ اس پر امی نے مجھے ڈانٹ دیا تھا۔ اس کے بعد سے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہم کسی بھی گلی یا کسی بھی جگہ سے گزرتے تھے تو لوگ ہم سب کو دیکھنے لگ جاتے تھے، اور میری امی کو خاص طور پر گھورتے تھے اور گندی نظروں سے دیکھتے تھے۔ مجھے اس سب سے کافی گھن آتی تھی، اور میرا دل کرتا تھا کہ ان سب کا منہ توڑ جواب دوں۔ ایک دفعہ میری ہمت بڑھ گئی اور میں نے ایسا کر دکھایا۔ جیسے ہی کچھ لوگ ہمارا راستہ روکنے لگے اور امی کو گندی نظروں سے دیکھنے لگے تو میں نے ایک پتھر اٹھا کر دور اچھالا تھا۔ وہ پتھر ایک آوارہ انسان کے سر پر لگا اور باقی سب ہمارے پیچھے بھاگنے لگے۔ امی نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ بھاگنے کو کہا۔ ہم بہت مشکل سے اپنے گھر تک بھاگے تھے۔ گھر جا کر امی نے دروازے کو لاک کیا اور مجھے خوب ڈانٹا تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے، پر میں بھی امی سے کہنے لگی تھی کہ جو میں نے کیا ہے وہ میری جگہ انہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ پہلے ہی دن انہیں ایسا جواب دینا چاہیے تھا تاکہ کسی کی اتنی ہمت نہ ہوتی کہ ہمارا پیچھا کر سکے۔ امی بھی صبر کے گھونٹ بھرتی تھیں۔ امی کو فکر ہونے لگی کہ اب ہم باہر کیسے جائیں گے اور میرا ادھورا علاج کیسے مکمل ہوگا، پر میں نے انہیں ہمت دی کہ کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا۔ امی نے اچانک ہی ایک پلان بنایا اور مجھ سے کہنے لگی تھی کہ اب سے ہم برقع پہن کر ہی باہر نکلیں گے، اس طرح کوئی بھی ہمیں پہچان نہیں پائے گا۔ مجھے بھی یہ آئیڈیا پسند آیا تھا اور ہم نے اس پلان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ہم جب بھی باہر نکلتی تھی تو برقع پہن کر اور خود کو مکمل طور پر ڈھانپ کر نکلتی تھی۔ اس وجہ سے ہمیں کوئی بھی پہچان نہیں پاتا تھا، لیکن جن لوگوں سے ہم نے الجھ لیا تھا اب وہ بہت لوگ بکھر گئے تھے
और इन लोगों ने अम्मी पर बातें उछालना शुरू कर दी कि अम्मी अच्छी औरत नहीं है और वो अपने शौहर के मरने का ही इंतजार कर रही थी ताकि अय्याशी कर सके। ये खबर मेरे मामू तक भी फैल चुकी थी। मेरे मामू को काफ़ी गुस्सा आया था। उन्हें मुझसे इतना लगाव नहीं था, पर वो अपनी बहन का ख्याल रखते थे। अब वो अम्मी को कहने लगे थे कि वो दूसरी शादी कर ले ताकि माशरे का मुंह बंद हो जाए और अम्मी की निगरानी करने वाला कोई हो। मर्द का होना बहुत ज़रूरी होता है, इस तरह तहफ़्फ़ुज़ भी रहता है। पर अम्मी ने इनकार कर दिया कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगी। मामू उनसे वजह पूछते थे, पर वो यही कह देती कि मेरी वजह से वो किसी भी मर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकती, इस वजह से वो शादी नहीं करेगी। मामू जान चुके थे कि मेरी वजह से अम्मी शादी नहीं कर रही। इस वजह से उन्होंने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। अम्मी को जब पता चला तो उन्हें बहुत परेशानी होने लगी, क्योंकि मेरी शादी का कोई फ़ायदा नहीं था और अगर अगले लोगों को मालूम हो जाता कि मैं बांझ हूँ तो उन्होंने मुझे वैसे भी छोड़ देना था। इसलिए अम्मी को फ़िक्र होने लगी थी। मैं अंदर ही अंदर अम्मी की फ़िक्र को समझती थी। मेरे मामू को एक बूढ़े शख्स ने अपने बेटे के लिए अप्रोच किया। इसका बेटा काफ़ी बड़ी उम्र का था और इसकी पहले से शादी हो चुकी थी, पर उसने अपनी बीवी को तलाक दे रखी थी और वो दूसरी शादी करना चाहता था। इसका नाम साद था। वो बूढ़ा शख्स मामू की मिन्नतें कर रहा था कि अगर उसकी शादी मामू मुझसे करवा दे तो वो मामू को इसके बदले में काफ़ी अच्छा प्लॉट देगा। मेरे मामू ने यह डील सुनी तो लालच उनकी नीयत को ख़राब कर दिया और उन्होंने ये डील कबूल कर ली थी। इस वजह से अब वो यही चाहने लगे थे कि मेरी शादी साद के साथ ही हो जाए। अम्मी ने यह सब सुना तो साफ इनकार कर दिया। अम्मी अजीब कश्मकश में थी। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की ये बीमारी किसी को भी पता चले, इस वजह से वो नहीं बता पा रही थी। पर मेरे मामू ने अम्मी को साफ साफ कह दिया था कि अब मेरी शादी साद से ही होगी। अम्मी कुछ भी ना कर सकी और हमारा रिश्ता पक्का हो गया। कुछ ही दिन के बाद हमारी शादी की तारीख फिक्स हो गई। दूसरी जानिब अम्मी की परेशानी में भी इजाफा हो रहा था कि कैसे वो मुझे बचाए। वो जानती थी कि अगर अब ना बचाए तो आगे जाकर मेरी ज़िंदगी मज़ीद तबाह हो जाएगी। अम्मी ने फैसला कर लिया था और मेरी बारात वाले दिन मेरी सास को बताने का प्लान बनाया। मैं बारात वाले दिन एक अलग रूम में बैठी थी और अम्मी मेरा मेकअप सेट कर रही थी। अचानक ही मेरी सास भी वहाँ पर आ गई। अम्मी ने इस मौके को गनीमत जाना और जल्दी से जाकर रूम लॉक कर दिया। सास भी परेशान हो गई थी कि आखिर क्या बात है। अम्मी ने उसे बताया कि ये शादी नहीं हो सकती। इस पर मेरी सास शौक हो गई कि अब तो शादी को होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस पर अम्मी ने कहा कि इनकी बेटी यानी कि मैं बांझ हूँ और कभी माँ नहीं बन सकती। मेरी सास इस खबर पर शौक हो गई थी और मेरी जानिब देखने लगी। अम्मी ने रोते हुए मुझे भी गले लगाया था। वो कहाँ जानती थी कि ये खबर मुझे भी बरसों पहले से मालूम हो चुकी थी। मेरी सास ने अब अम्मी से तफसीलन पूछा कि ये सब क्यों हुआ है। जब अम्मी ने उसको बताया कि कैसे मैं अबू की वफ़ात के बाद से काफ़ी कमज़ोर सी हो गई थी, मेरा दिल कुछ भी खाने को नहीं होता था और उन्होंने एक दफ़ा मुझे डॉक्टर को चेकअप का सोचा, लेकिन वहाँ जाकर जब डॉक्टर ने चेक किया और टेस्ट किए तो मालूम हुआ कि मैं बांझ हूँ और मेरी औलाद नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर मेरा इलाज करवाया तो मेरी औलाद के चांसेस हैं, पर वो भी नॉर्मल नहीं होगी। मेरी सास ने ये बात सुनी तो उसने अफसोस किया था, लेकिन अम्मी को गले लगाया और कहने लगी कि वो मेरा इलाज करवाएगी और इस चीज़ से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे काफ़ी शौक लगा था कि उसके बेटे की ज़िंदगी ख़राब होने वाली है और उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरी अम्मी का भी यही तासुर था। पर कुछ देर बाद ही मैं रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई। मैंने एक नज़र ससुराल वाले घर को देखा। ये घर कम और एक कोठी ज़्यादा लग रही थी। हर तरफ नौकरों की रेल पेल थी और वो कोठी बहुत अच्छी से सजी हुई थी। मेरा काफ़ी शानदार इस्तकबाल किया गया, पर मैं काफ़ी घबरा रही थी। लोगों का काफ़ी हजूम लगा हुआ था। सब यही कह रहे थे कि उन्होंने छोटी बेगम को देखना है, दुल्हा दुल्हन के साथ तस्वीरें बनवानी है। ये बात मैंने सुनी तो मेरा ध्यान साद की जानिब गया, जो पहले अपने दोस्तों के साथ मसरूफ़ थे, लेकिन अब वो इस जगह पर मौजूद नहीं थे। मैं शौक हो गई थी कि ये कैसे मुमकिन है कि वो अपनी शादी वाले दिन ही गायब हो गए। इतनी देर में सास ने मेरा ध्यान अपनी जानिब मरकूज़ किया और कहने लगी कि मुझे वो ही मेरा रूम दिखाएंगी, पर मुझे कुछ देर वेट करना होगा क्योंकि रूम की सजावट का काम हो रहा है। मैं इधर ही बैठकर वेट करने लगी, जबकि सास नौकरों को हदायत दे रही थी। मेरे में हिम्मत नहीं थी कि अपनी सास से अपने शौहर के बारे में पूछ सकूं। काश मेरे में हिम्मत होती, पर मैंने फैसला किया कि जैसे ही अपने रूम में जाऊंगी तो सास से पहले यही सवाल पूछूंगी। कुछ देर बाद ही सास मुझे मेरे रूम की जानिब लेकर गई। मैं काफ़ी बेचैन थी कि मेरा रूम कैसा सजा होगा, क्योंकि शादी के बाद ये पहला काम होता है, दुल्हन सोचती है। पर अपने रूम में पहुंचकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी, क्योंकि रूम में कोई सजावट नहीं हुई। सास ने मुझे काफ़ी अच्छे अंदाज से बिठाया था। मैंने शौक में सास से पूछा कि रूम में तो सजावट नामो निशान तक की नहीं। इस पर सास उल्टा मुझसे कहने लगी कि मैं कौन सी सजावट चाहती थी और शायद मैं भूल रही हूँ कि मैं एक बांझ हूँ और इसलिए मेरा इलाज शुरू होगा। और ये कहते साथ ही एक नौकर रूम में दाखिल हुआ और उसके हाथ में एक चादर थी। सास ने इस चादर को फैला दिया।
لیکن میں نے وہ چادر دیکھی تو شوق ہو گئی کیونکہ وہ چادر سرخ تھی۔ ساس کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ اب وہ چادر مجھ پہ اڑا چکی تھی اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے روز ہی رات کو اپنے اوپر اوڑھنی ہوگی۔ میں نے ان کی بات مان لی کہ میں ایسا ہی کروں گی، لیکن ان سے سعد کے بارے میں پوچھا تو وہ کچھ دیر کے لیے چپ سی ہو گئی اور پھر کہنے لگی کہ مجھ جیسی بانج لڑکی کو اپنی بہو بنانے کی ایک ہی وجہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ ان کے بیٹے کی اولاد نہیں ہو سکتی ہے۔ اس بات پر مجھے حیرانی ہوئی اور ساس کہنے لگی کہ اسی وجہ سے وہ مجھے اپنی بہو بنا کر لائی ہیں تاکہ کسی دوسری لڑکی کی زندگی خراب نہ ہو سکے۔ میں شوق ہو گئی تھی۔ ساس سے مجھے تسلی دی کہ اس علاج سے میری گود ہری ہو جائے گی اور مجھے نارمل اولاد نصیب ہوگی تو مجھے کچھ سکون ملا تھا۔ پر میں نے سعد کے متعلق دوبارہ پوچھا تھا کہ وہ کب تک آئے گا۔ وہ میری بات کا مطلب جان چکی تھی اور کہنے لگی کہ جب تک میرا علاج چل رہا ہے تب تک مجھے اس سے دور رہنا ہوگا۔ اس نے وہ باہر چلا گیا ہے۔ یہ بات میرے لیے جھٹکے سے کم نہ تھی۔ ہر لڑکی کے ارمان ہوتے تھے، پر شاید میرے نصیب میں یہ سب کچھ لکھ دیا گیا تھا۔ مجھے اسی پر گزارا کرنا تھا۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے وہ چادر اتار کر سائڈ پر رکھ دی۔ اس چادر کو اوڑھنے سے میرے اوپر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ چادر میں اتارتی تھی تو وہ بوجھ بھی ختم ہو جاتا تھا۔ نہ جانے یہ کیسا سحر تھا، پر مجھے اس پر یقین کرنا تھا تاکہ میرا علاج ہو سکے۔ پر رہتے رہتے میرے اندر یہ خیال پیدا ہونے لگا تھا، کیا سعد کو بھی علاج ہو رہا ہے؟ اس بات کا جواب مجھے کون دے سکتا تھا؟ مجھے سعد کی پہلی شادی کا بھی اپنی شادی کے بعد ہی پتہ چلا۔ سعد دبئی جا چکا تھا اور میرا علاج ہوتے ہوئے 1 ماہ گزر گیا تھا۔ اس 1 ماہ میں ساس نے مجھ پر ہر طرح کا دم درود کیا اور بہت سے تعویذ مجھ پر کیے تھے۔ میرے سر میں بھی کافی درد ہوتا تھا، پر مجھے یقین ہونے لگا کہ شاید میرا کام بن جائے۔ شادی کے بعد اب تک میں ابھی تک امی کی طرف نہیں گئی تھی۔ اس وجہ سے میں نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ امی سے مل کر آؤں گی، پر ساس نے کہا کہ میں کہیں بھی رہنے کے لیے نہیں جا سکتی، اس طرح علاج بند ہو جائے گا، لیکن میں شام تک اس جگہ رہ سکتی ہوں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ شام کو امی کی طرف سے واپس آ جاؤں گی۔ امی کی طرف گئی تو وہ کافی پریشان تھی کیونکہ ماموں نے امی کو ایک رشتہ بتایا تھا۔ وہ ایک بڑی عمر کا شخص تھا جس کی 2 بیٹیاں تھیں اور وہ بھی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ میں بھی امی کو اکیلا دیکھ کر یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب انہیں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے، اس لیے امی کو کہہ دیا کہ وہ بات آگے بڑھائیں، میں ان کا ساتھ دوں گی۔ امی نے میری بجھی حالت دیکھی تو سعد کا پوچھنے لگیں۔ میں نے امی سے چھپایا تھا کہ سعد باہر گیا ہوا ہے، پر اب مجھے بھی یہی لگا تھا کہ امی کو بتا دینا چاہیے کہ سعد سے میری ملاقات نہیں ہوئی اور ہمارے بیچ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ ساس کے مطابق یہ سبھی علاج کا حصہ ہے۔ امی کو مجھ پر شک تھا کہ میں کچھ چھپا رہی ہوں۔ وہ بھی مجھ سے پوچھنے لگی تھی کہ سعد کا رویہ اور سلوک میرے ساتھ کیسا ہے۔ میں نے امی کو کہہ دیا کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے سعد اور میرے درمیان کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی۔ سعد تو اس دن کی دبئی چلے گئے ہیں، ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میری ساس کا کہنا ہے کہ سعد کی اولاد نہیں ہو سکتی ہے۔ امی نے یہ بات سنی تو بہت شوق ہو گئی تھی اور ساس کے خلاف ہو گئیں کہ اسے یہ بات پہلے بتانی چاہیے تھی، جیسے انہوں نے میری بات پہلے بتائی تھی، پر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے امی کو بتایا کہ ساس میرا علاج کروا رہی ہیں، وہی کافی ہے، کیا پتہ اس علاج سے کچھ ہو جائے۔ امی نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی تھی کہ میں رات ان کے پاس ہی رکوں، پر میں نے چاہتے ہوئے بھی انکار کر دیا اور انہیں بتایا کہ علاج کے دوران مجھے شام کے بعد کسی کے گھر میں نہیں رکنا۔ میں نے امی سے اجازت مانگی اور واپس سسرال چلی گئی تھی۔ میں کافی جذباتی ہو گئی تھی اور امی کی یاد آنے لگی۔ ساس نے مجھے کہیں چلنے کا کہا اور میں مولوی کے پاس جانے کو تیاری کرنے لگی۔ یہ وہی مولوی تھا جس کے بتائے ہوئے طریقے سے ساس میرا علاج کروا رہی تھی۔ وہ مولوی کافی بڑی عمر کا تھا اور بہت ہی اچھا تھا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور اس بات کی اجازت دی تھی کہ میں اپنے شوہر سے بھی مل سکتی ہوں۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا اور شکر کیا تھا کہ سعد بھی واپس آ جائے گا۔ ساس نے سعد کو فون کیا تھا کہ وہ واپس آ جائے۔ سعد نے اپنی ٹکٹ کروائی تھی اور 1 ہفتے بعد ہی وہ واپس آنے والا تھا۔ میں نے وہ دن گن گن کر گزارے تھے۔ کچھ دن بعد ہی وہ واپس آ گیا۔ ہمارے درمیان بات چیت بہت کم ہوتی تھی۔ میں یہی کوشش کرتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ بات چیت کر سکوں اور وقت گزار سکوں تاکہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ سعد اتنی بات چیت نہیں کرتا تھا تو مجھے فکر ہونے لگی کہ ساری زندگی کیسے گزرے گی اگر وہ ایسے ہی رہا۔ امی مجھے سمجھاتی تھی کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ امی کی شادی کی تیاری شروع ہو گئی تھی اور صرف نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی، جس کے بعد ولیمہ رکھا گیا تھا۔ امی بھی اب خوش تھی اور ہم دونوں کو دعوت دی تھی۔ میں نے سعد سے اجازت لی، اس نے مجھے اجازت دے دی۔ اب میں رات بھی رہ سکتی تھی، اس لیے میں کچھ دنوں کے لیے امی کے ہاں چلی گئی اور امی کی مدد کرواتی تھی۔ امی کا نکاح ہو گیا اور عام سی تقریب کے بعد ہی رخصتی ہو گئی۔ میں بھی ولیمے کے بعد واپس چلی گئی تھی۔ اب ساس نے مجھ پر زور دینا شروع کر دیا کہ اب میری اولاد ہو جانی چاہیے کیونکہ میرا علاج بالکل صحیح ہو چکا ہے۔ اس مولوی کا بھی کہنا ہے کہ مجھے اب کوئی بیماری نہیں،
पर अब बात 7 पर आ गई थी। वो रात को घर ही लेट आने लगा। सास को जब मैंने बताया कि 7 घर लेट आते हैं तो सास ने बात ही पलट दी कि तुम अभी बांझ हो। मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी कि पहले तो उन्होंने मेरा इलाज करवाया और खुद ही कह रही हैं मैं भी अभी औलाद नहीं दे सकती, इसलिए 7 भी मुझसे दूर है। मुझे काफ़ी दुख हुआ था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैंने सास को कह दिया था कि 7 को अभी तक कोई मसला है, वरना वो बाहर न जाता। ये आदत उसे शादी से पहले से है। मैंने फैसला कर लिया था कि 7 से तलाक का मुतालबा करूंगी और इस तरह मैं घुट घुट कर जी नहीं सकती। इसीलिए एक दिन मैंने 7 से बात कर ली कि मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती हूँ, इसलिए वो मुझे आज़ाद कर दे, वो खुद भी अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारे। 7 ने पहले तो मुझे हैरानी से देखा था, लेकिन उसके बाद उसने मुझे तलाक दे दी थी और मैं आज़ाद हो चुकी थी। मैं वापस अपने घर चली गई। अम्मी को भी मैं ये सब कुछ साथ साथ बताती रहती थी। मुझे इस बात की खुशी थी कि अम्मी अपने ससुराल में बहुत खुश थी और अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। अम्मी को मैंने कह दिया था कि अब वो मेरी बिल्कुल भी फिक्र न करे, मैं अपनी ज़िंदगी खुद ही गुजार लूँगी। पर अम्मी ने अपने शौहर से बात करके मेरी पॉकेट मनी रख दी। वो हर माह ही मुझे अच्छे खासे पैसे भेज देती थी और मेरा काफ़ी ख्याल रखती थी। मैंने फ़ौरन ही अपनी पढ़ाई जारी कर दी, क्योंकि अब मेरा एक ही मकसद था कि पढ़ लिख कर कुछ काम कर सकूं और ख़ुद को मसरूफ़ रख सकूं। इसी वजह से मैंने दिन रात एक कर दिया और पढ़ाई पर सारी तवज्जो दी। मैं घर में अकेले रहती थी, पर इस बात को तस्लीम कर लिया कि मुझे अकेले ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं करनी। मुझे 2 साल गुजर गए। इन 2 सालों में हर हफ्ते मेरे पास अम्मी आती और एक दिन रहकर वापस जाती थी। वो काफ़ी खुश थी और उन्हें खुश देखकर मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया है। उनके शौहर एक कंपनी के हेड बन गए थे, इस वजह से उन्हें बाहर जाना होता था। इस बार वो पूरे 1 माह के लिए बाहर जा रहे थे। जब भी अम्मी मेरे पास रहने के लिए आ गई थी, लेकिन अब अम्मी मुझे कहने लगी थी कि मुझे भी आगे का सोचना चाहिए। मैं उनकी इस बात का मतलब जान लेती थी और सख्ती से मना करती थी कि इस बात का जिक्र भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर अम्मी मुझे समझाने लगती थी कि अगर कुदरत ने मुझे सेहत देकर ये मौका दिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी का वो अमल इंजॉय कर सकूं, तो मुझे भी इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं अम्मी को टाल दिया करती थी कि अभी मुझे अपने करियर पर ही फोकस करना है, ताकि मुझे किसी का मोहताज ना होना पड़े। अम्मी 1 माह बाद वापस चली गई थी। कुछ अर्से बाद उन्होंने मुझसे बात की कि वो एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देख रही हैं और वो लोग काफ़ी अच्छे हैं। मैं भी तंग आ गई थी और अम्मी को कह दिया कि जैसा वो चाहें वो करें, लेकिन मुझे कुछ ना बताएं, क्योंकि मेरे पेपर शुरू हो चुके थे। अम्मी ने रिश्ता पक्का कर लिया और मेरी मंगनी भी रख दी। मैंने उनसे लड़के का नाम तक ना पूछा और इस तरह मंगनी भी हो गई। कुछ देर बाद मुझे इस लड़के का नाम मालूम हुआ, जो कि अच्छी पोस्ट पर जॉब करता था और काफ़ी अच्छा था। इसका ख़ानदान भी बहुत अच्छा था और सब लोग ही इस लड़के की तारीफ़ कर रहे थे। वो लोग अब शादी की तारीख मांग रहे थे। मैंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अभी मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। पर लड़के ने मुझसे वादा किया था कि शादी के बाद मेरे पर किसी भी किस्म की रोक टोक नहीं होगी। मैं अपनी मर्जी से तालीम भी मुकम्मल कर सकती हूँ और बाद में जॉब भी कर सकती हूँ। इस बात पर मुझे तसल्ली हो गई थी और मैंने बहुत मुश्किल से शादी के लिए हाँ कर दी थी। वो लोग काफ़ी अच्छे थे। शादी के बाद मेरे शौहर ने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया और मेरा साथ दिया था। मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। इसने कभी भी मेरे पास पर सवाल नहीं उठाया था। उसने मुझ पर बहुत यकीन था। मैंने उसे बता दिया था कि पहले मैं एक बांझ थी और फिर मेरा इलाज एक मौलवी ने किया था, जिसके बाद मैं शफायाब हो गई थी। मेरे शौहर को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। वो मुझे कह दिया था कि इसे इतनी जल्दी नहीं, हर चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। अब मुझे भी एहसास होने लगा था। मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी और इसके बाद मैंने सोच लिया था कि अब अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर ध्यान दूंगी। हम लोगों ने बाहर का प्रोग्राम बनाया था। अम्मी भी अपने शौहर के साथ बाहर जा चुकी थी। उन्होंने हमें अपनी तरफ बुलाया। मेरे शौहर ने भी बात मान ली। हम दोनों ही बाहर चले गए थे और कुछ देर बाद वापस आए थे। मैंने कभी भी तस्वर नहीं किया था कि मुझे इतना अच्छा हमसफ़र मिल सकता है। अपनी पहली शादी के बाद मुझे यही लगता था कि मेरे नसीब में वही सब कुछ लिख दिया गया है और मुझे अब समझौता करना होगा और इसी पर गुजारा करना होगा। और अगर मैं हिम्मत ना करती और साथ से तलाक ना लेती तो शायद वही ज़िंदगी मेरी होती और मुझे ऐसे ही घुट घुट कर जीना पड़ता। पर मैंने खुद के लिए स्टेप लिया और अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। इस वजह से मुझे इस सब का बदला मिला था। अब मैं बहुत शुक्र करती थी। शादी के 2 साल हो गए थे, पर मुझे औलाद की खुशखबरी नहीं मिली थी। मुझे यही डर लगा रहता कि कहीं वही वजह ना हो, इसलिए मैंने चेकअप करवाने का इरादा किया। मेरे शौहर ने मेरा साथ दिया, पर डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जब कुदरत ने चाहा तो मुझे औलाद हो जाएगी। मैंने सुख का सांस लिया था। अब वो परेशानी भी दूर हो गई थी। कुछ ही अरसे बाद मैं उम्मीद से हो गई और हमारे सारे घर में खुशी की एक लहर दौड़ आई। सब लोग ही मेरा काफ़ी ख्याल रखते और मुझे कोई काम भी ना करने देते थे।
मेरे शौहर ने तो मुझे बेड से उतरने से भी रोक दिया। इस तरह कुछ अरसे बाद ही हमारी एक नन्ही सी बेटी पैदा हुई और मुझे काफ़ी खुशी हुई थी कि हमारे घर रहमत नाजिल हुई है, जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। वो हम घर वालों की आंख का तारा थी, इसलिए हमने उसका नाम सितारा रखा था और प्यार से सब उसे तारा कहकर बुलाते थे। मैंने सोच लिया था कि इसकी अच्छी तरबियत करूंगी ताकि वो हर मुश्किल वक्त में अच्छा और सही फैसला कर सके। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।